وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 24 جولائی 1986 ہم یہاں پنجگور مکران ڈویژن میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے محترم میزبان مولانا رحمت اللہ صاحب ہمارے انتہائی محسن ہیں کہ جن کی کوششوں اور وساطت سے بحمد اللہ تعالی دین و ایمان کی بنیاد پر یہ ملاقات ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے اس نظریاتی پروگرام کی کامیابی میں شب و روز محنت کی ہے، ہم دعا گو ہیں حق تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور آئندہ بھی ایسے بے شمار مرحلوں پر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ چونکہ پنجگور میں میری پہلی حاضری ہے، اس پہلی حاضری کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنی مخلوق کے ایک عظیم روحانی اجتماع میں خالق کائنات کے پہلے خطاب کا تذکرہ کر دوں۔ اس عالم آب و گل کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے دو وعدے لیے۔
یہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے. اس کے بعد عالم برزخ ہے جس کی طرف ہم سب نے جانا ہے اور جس سے ہم آئے ہیں وہ عالم ارواح تھا. تو عالم ارواح میں حق تعالی نے اپنے بندوں سے 2 وعدے لیے. ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے سلسلہ میں اور دوسرا وعدہ فخر رسول ہادی سبل سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلہ میں. قرآن کریم نے اپنے بلیغ انداز میں دل نشین اسلوب میں ان دونوں وعدوں کی روداد بیان فرمائی ہے. پہلے وعدے کی کارروائی قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ اور جب تیرے پروردگار نے وعدہ لیا اولاد آدم سے من بنی آدم، یہاں تخصیص نہیں اہل ایمان کی یا اہل اسلام کی، من المؤمنین من المسلمین یا من الاولیاء والمتقین کی تخصیص نہیں. من بنی آدم، تمام اولاد آدم سے دنیا میں آ کر ہونے والے مسلمانوں کی روحیں بھی جمع کی، حق تعالی نے کفار کی روحیں بھی جمع کی، نمک حلالوں کی نمک حراموں کی، یکجائیوں اور ہرجائیوں کی، مشرقیوں اور مغربیوں کی، وفاداروں اور غداروں کی، قرائے ارض پر آباد ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائیں اور انسانی ارواح کی اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہارے سروپ پر تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا ہوں. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو چھت بناؤں گا، مسخر کی جائے گی تمہارے لیے زمین، وہ زمین کہ جس میں فولاد جیسی
سخت چیز بھی دفن کی جائے تو اس کی نمی اور برودت چند دنوں بعد فولاد کو بھی خاک بنا دیتی ہے، لیکن اسی زمین میں جب تم اپنا دانہ دفن کرو گے تو اس کی نمی اور برودت اسے خاک نہیں بنائے گی، گلزار بنا دے گی، اور تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تمہاری امانت تمہیں واپس کر دے گی۔ تم میرا اقرار کرو یا انکار کرو، لیکن دھرتی تمہاری امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دیے، ایسے قمقمے روشن کر دیے، ایسے بلب جلا دیے جو قیامت تک فیوز نہیں ہوتے۔ ستاروں کو تابانی عطا کی تمہارے لیے، سورج کو درخشانی عطا فرمائی انسان کے لیے، گلشن مہکتے ہیں، سبزے لہکتے ہیں انسان کے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا فرمایا، صبح کو سویرا مرحمت فرمایا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی اور چاند کو تابانی عطا فرمائی اولاد آدم کے لیے۔ قرآن پاک نے متوجہ کرتے ہوئے فکر انسانی کو دعوت فکر دی، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ہم نے تمہارے لیے مویشی اور بہائم پیدا کیے، جانور پیدا کیے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں، کچھ ذبح ہو کر تمہاری غذا بن جاتے ہیں، کچھ ساری زندگی قید تنہائی میں گزار کر تمہارے ڈیروں میں بندھے رہتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میری مہربانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی۔ ہم نے تو انہیں اس قدر تمہارا پابند بنایا کہ بے زبان پیدا کیا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثائی دائر نہ کر سکیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے مویشیوں اور جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی۔ اے اولاد آدم،
غور کیا کبھی دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچیے کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، بکری سیاہ رنگ کی، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، فضلہ بدبودار، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بکری کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، کہیں یہ منفی چیزیں محسوس کر کے میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہاں، پہلی ملاقات ہے نا، ذرا اس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوگا۔ آپ نے کہا اللہ، اور قرآن کی منشا ہے کہ آپ کہیں اللہ ہی۔ چونکہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی ایک بیماری ہے کہ ہم اس کا علاج کریں؟ ایک سلسلہ ہے امراض کا، پرانی اور نئی تو کہلائی جا سکتی ہے، لیکن ہیں اس قدر کہ ہم سوچتے ہیں کس کا علاج کریں اور کس کو نظر انداز کریں۔ اسلام وہ مظلوم نظریہ ہے اس سرزمین پر کہ جس کو نوچنے کے لیے مختلف عنوانات سے درندے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی ادھر سے نوچتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کبھی ہم توحید کی پاسداری میں شرک کا تعاقب کرتے ہیں، کبھی سنتوں کی پاسداری میں بدعات کا تعاقب کرتے ہیں، کبھی تحفظ ناموس صحابہ کے مشن پر منکرین صحابہ کا تعاقب کرتے ہیں، کبھی تحفظ ناموس اہل بیت کے مشن پر منکرین عظمت اہل بیت کا تعاقب کرتے ہیں، کبھی تحفظ ختم نبوت کے ضمن میں منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرتے ہیں، کبھی الحاد و دہریت کے بیماروں کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کبھی زگریوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، کبھی اس سرزمین پر قرآن و سنت کے نظام کی تقویم و ترویج کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور کبھی مغرب کی طرف سے آنے والے ذہنی اور فکری جراثیم کا سدباب کے لیے نئی نسل کے ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں کس کس محاذ کا تذکرہ کروں، لیکن عجیب بات ہے دوستو، اسلام کے نام پر قائم ہونے والے اس ملک میں
اسلام دشمن فتنے آزاد ہیں اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ ایک سلسلہ ہے قدغنوں کا اور پابندیوں کا۔ بہت کم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کسی اسلام دشمن فتنے کے رہنماؤں پر کسی علاقے میں داخلہ بند کیا گیا ہو۔ عیسائی مشنریز یہاں جس تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو عیسائی مشنریز کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نمبر ان چند علاقوں میں سے ہے کہ جہاں سب سے زیادہ عیسائی مشنریز نے کامیابیاں حاصل کی۔ لاکھوں فرزندان اسلام کو انہوں نے تسلیس کے جال میں پھنسایا۔ اور بدقسمتی کی انتہا ہو گئی کہ وہ اپنے چرچ میں جو کچھ کرتے ہیں ہمارا ٹی وی پوری قوم کو دکھاتا ہے۔ ان کے صلیب کے نشان کی نمائش ہوتی ہے ٹی وی کی اسکرین پر۔ ان کے بشپ اور پادریوں کے مختلف زاویے دکھائے جاتے ہیں۔ اور برطانیہ میں آج تک انہوں نے کسی ایک مسجد میں بھی کھلے بندوں اذان کی اجازت نہیں دی۔ ان کے گھنٹے یہاں بجتے ہیں، وہاں اذانیں بند حال میں دی جاتی ہیں کہ آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ قوم کے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم انسانی فکر اور انسانی آزادی کے حامی ہیں، انہیں اپنے عقیدہ اور مذہب کے تحفظ میں اس حد تک انتہا پسند ہونے میں کوئی بات رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ اپنے ملک میں بننے والی مسجدوں میں کھلے بندوں آذان گوارا نہیں کرتے، لیکن ہمارے لوگوں کو نہ معلوم کون سی بات مجبور کرتی ہے کہ یہ اسلام دشمن فتنوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور اسلام کے نام لیوا اور اسلام کے پاسدار اور سپاہیوں کے لیے پابندیوں کے آرڈر جاری کرتے ہیں۔ بابا سعدی بڑا عجیب آدمی تھا، سیاح تھا۔ میں کہا کرتا ہوں عصر حاضر کا جمبو جٹ شاید اتنی دنیا نہ گھوم سکے جتنی بابا سعدی نے پیدل دنیا گھوم لی۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے، کتوں نے بابا سعدی کا پیچھا کیا، ہر طرف سے کتے بھونکنے لگے۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی لکڑی یا کوئی پتھر سامنے آئے تاکہ کتوں کو بھگایا جائے۔ بابا سعدی مرحوم نے دیکھا سامنے ایک پتھر نظر آیا، اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو زمین میں دھسا ہوا تھا، اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر نکلا ہوا نظر آیا۔ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ میں نہ آ سکا۔ شاعر تو تھے ہی فطرتاً، مصرع چست کر دیا، کہنے لگے اینچ عجب مردمانن سنارا کشادن و سنگہارا بستن۔ یہ بستی بھی عجیب دیکھی، کتوں کو چھوڑ دیا ہے، پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ جو باندھنے کی چیز تھی اسے کھلا رہنے دیا اور جو کھلے رکھنے کی چیز تھی اسے باندھ دیا۔ رضیلا قسمت الجبار فینا۔ میں یہ شکوہ نہیں کر رہا، ہم بڑے راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر بڑے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں چوروں کا تعاقب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔
لیکن وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ جو چوکیداروں کے رکاوٹ بنتے ہیں. نعرہ تکبیر. وہ اپنا انجام سوچ لیں جو چوکیداروں کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اور محب وطن بھی کہلاتے ہیں. لیکن کون شخص یہ نہیں سمجھتا کہ جو چوروں کو چھٹیاں دے گا اور چوکیداروں پہ پابندیاں عائد کرے گا وہ چوروں کا ہی حامی ہو سکتا ہے, چوکیداروں کا نہیں ہو سکتا. بہت ساری بیماریاں ہیں اس ملک میں. ابھی مجھ سے پہلے علماء کرام مختلف فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے جن میں سر فہرست ہے یہاں قادیانیت, جس کے خلاف ہماری 100 سال سے زیادہ جد و جہد بر صغیر سے تعلق رکھتی ہے. ویسے تو اس جد و جہد کا آغاز دور خلافت راشدہ میں ہوا. خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں امت نے اس تاریخ ساز جد و جہد کا آغاز کیا. لیکن اس فتنے کے خلاف, فتنہ قادیانیت کے خلاف جو جد و جہد شروع ہوئی وہ اپنی 1 صدی گزار چکی ہے. اور میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں گا اگر ارباب علم و دانش مجھے اجازت دیں کہ اگر قادیانیت کا پوری طرح قلع کما نہیں ہوا تو کم از کم اتنی بات ضرور ہو گئی پوری دنیا کے سامنے کہ اس فتنے کو بے نقاب کر دیا گیا ہے. اب اپنے بھی سمجھتے ہیں اور غیر بھی سمجھتے ہیں کہ قادیانیت کس بلا کا نام ہے. اور یہ جو زگری ہے یہ اصل میں قادیانیت کی ڈیفنس لائن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کینڈیڈیٹ کو ناکام بنانا ہو تو اس کے مقابلے میں ایک اور کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تقسیم ہو جائے. تو یہ ڈیفنس لائن ہے اس کی. اور ہمارے مرد مومن صاحب جن کے 90 دن 90 سال ہونا چاہتے ہیں, جس نے اسلام کا نام لے لے کر اپنے اقتدار کی عمر بڑھائی, اپنی کرسی کی عمر دراز کی, اسلام کا نام لے لے کر اس نے تربت میں علماء سے وعدہ کیا تھا کہ 2.5 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ علماء بھی بڑے بھولے ہیں, اس قدر حسن ظن رکھتے ہیں, اس قدر حسن ظن رکھتے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید واقعی 2.5 ہفتے میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ 2.5 ہفتے اس شخص کے ہیں جس کے 90 دن 90 سال سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ 2.5 ہفتوں کے لیے بھی وہی معیار سامنے رکھیے. عزیز دوست, ریفری بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم ہیں کہ مطالبات کر رہے ہیں. یہ اسلام کے دشمن ہیں, انہیں روکو. اور وہ کہتے ہیں اچھا دشمن ہے, اچھا روکیں گے. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. پھر ادھر سے ہم کہتے ہیں فلاں چور ہے, لوٹ رہا ہے, اسے روکیے. یہ فرماتے ہیں اچھا چور ہے, لوٹ رہا ہے, اچھا روکیں. اور روکتے نہیں. گلائے جفائے وفا نما تو حرم کو اہل حرم سے ہے, کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہیں صنم بھی ہری ہری.
انہوں نے مسلمان کہلا کر جو اسلام کے گلے پہ کند چھری چلائی ہے، آپ یقین فرمائیے کہ اسلام دشمنی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ہم مسلمان کہلانے والوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شرعی مسلمات کا انکار کرنے والوں کا سدباب ہونا چاہیے۔ کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا؟ وہ اس سرزمین پر حکومت کرتے، اس قوم کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت سے ان کے بچوں کو روٹی ملتی ہے، اس ملک کے خزانے پہ ان کے چوچلے اور اللے تللے چلتے ہیں، اور پھر وہ ریفری بنے بیٹھے ہیں، ٹک دیکھتے ہیں دور سے، اور جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے ذرا ہلنے لگتی ہے تو پھر کرائے کے مولویوں کو کہتے ہیں تم ذرا نظام شریعت کی بات کرو تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ میرے عزیز دوست، میں کس بیماری کی بات کروں؟ ان میں سے ایک بیماری بھی کی بھی ہے۔ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، انبیاء رسل بھی، یہ ایک مستقل بیماری ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہی کی ضرب لگانا ضروری ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے جہاں تک پہنچایا ہے ہم نے اپنا یہ فرض ادا کیا۔ دنیا کے تقریباً 22 ملکوں میں اس وقت تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے جہاں پر ہی کی ضرب لگا کر ہم نے ہی کا علاج کیا اور کوشش کی۔ تو اگر آپ کا ضمیر اور آپ کا ذوق اجازت دے تو ہی کی ضرب لگانا نہ بھولیے گا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ سیاہ رنگ کے جانور، سرخ خون اور متعفن فضلہ کے بیچ میں خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ یہی اللہ ہی۔ یہاں تو جذبات ٹھنڈے ہو گئے بلکہ کہیں اور چلے گئے۔ بمبئی میں بہت بڑا ایک جلسہ تھا، وہاں کا اجتماع بڑا ہی روح پرور ہوتا ہے۔ میرا ایک عزیز اتفاق سے یہاں ابھی ملا ہے جس نے وہاں ڈابیل میں جلسے میں شرکت کی تھی۔ جامعہ اسلامیہ ڈابیل، حضرت شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا بدر عالم اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ آج جس ادارے میں کھڑا ہوں، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ڈابیل کے احاطہ کو میں اسی سے نسبت دوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، اتنا بڑا بیچ میں احاطہ ہے جس کے اردگرد عمارات ہوں۔ ابھی 20 اپریل کو دستار بندی کے جلسہ میں جس میں نے شرکت کی،
اتنے بڑے احاطہ میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، پورا احاطہ بھرا ہوا تھا اور اطراف کی عمارتیں اور سڑکوں پہ کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انڈیا کے اخبارات نے اس اجتماع کو 2.25 لاکھ کا مجمع لکھا، اور جب رات کے 1:30 بجے ہی کی ضربیں لگیں تو اسلام دشمن عناصر اپنے دلوں میں کانپ رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، تینوں منفی چیزوں میں سے مثبت دودھ پلانے والا کون؟ جزاکم اللہ۔ جب ذرا ریہرسل ہو رہی ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ بلوچستان کے روشن ضمیروں، بلوچو کچھ تو سوچو، جس کا احسان تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دودھ کس کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے نام پہ، چاہے پہلی تاریخ کو ہو یا دوسری تاریخ کو ہو یا تیسری تاریخ کو ہو یا چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، کس کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے؟ احسان جو اس کا ہے، کرم جو اس کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ذرا کبھی اپنی اس 5 فٹ کی کائنات میں غور کیا کرو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہاں ایسے بھی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا قسمت کی بات ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا ہی انکار کر دے تو باپ کیا کرے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی بیٹے کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اپنے باپ سے کہے تجھ سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا کوئی تجھ سے تعلق ہی نہیں، نہ آپ کا مجھ سے کوئی ہے، بس یوں ہی میں تو آ گیا تھا، باپ کچھ کر سکتا ہے؟ اس کا اپنا مقدر، بدبخت کا۔ پشاور کی طرف ہم جا رہے تھے ملتان سے، ڈیرہ اسماعیل خان ہمارا جہاز اترا، وہاں سے ایک برخوردار سوار ہوا، وہاں بھی اسی طرح کا ٹھوکر چلتا ہے۔ اس کو میں نے ٹھوکر ماری تھی لیکن آج پھر اس پہ بیٹھنا پڑا۔ اتفاق سے میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھا، بیل باٹم یونیفارم، لمبے لمبے بال، صرف پراندے کی کمی۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ اللہ میاں کہاں ہیں؟ میں نے غور سے دیکھا، میں نے پوچھا کیوں عزیز کوئی خاص بات ہے؟ پھر لگا ہاں بس یہی خاص بات ہے کہ آپ لوگ یہ کب تک ہمارا استحصال کریں گے؟ یہ تو پوری کائنات کا نظام بس یوں ہی چل رہا ہے فطرتاً۔ ہر حقیقت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اگر اللہ بھی ایک حقیقت ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟
اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں اور وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. اتفاق سے ایسی تیز آندھی میں ہمارا جہاز گر گیا کہ اس میں ڈسٹربنس شروع ہوئی. وہ کانپنے لگا. پائلٹ نے چیخ چیخ کے کہا کہ بیلٹ کس لیجئے. اور جو جہاز نے غوطے لگانا شروع کیے, کبھی بالکل نیچے چلا جائے, کبھی بالکل اونچا چلا جائے. مسافروں کو بیچاروں کو وومٹنگ ہونے لگی. اور میں نے دیکھا کہ میرا عزیز جو اللہ کے وجود کے دلائل پوچھ رہا تھا, سب سے زیادہ پسینہ یہی پوچھے. اگلی سیٹ پر سر رکھ کے یوں جھکا ہوا خاص پوز بنا کر, اور آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے یا اللہ رحم کر. مجھے موقع مل گیا. خیر اللہ نے کرم کیا, ہم طوفان سے نکل گئے. پشاور میں جب ہم اترے, لینڈنگ کے بعد جہاز جب رکا, آپ یقین فرمائیے وہ نوجوان جو ہی سیڑھی سے اس نے زمین سے قدم رکھا, وہی زمین سے جھک گیا اور سجدے میں زارو قطار رویا. نعرے تکبیر، شان اسلام، آج تخت ختم نبوت، حق وزیر پاکستان سید عبدالمجید خان صاحب ندیم. اس قدر وہ شخص رویا، اس قدر رویا کہ مجھے اس پر رحم آنے لگا. ہم کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو چہرہ آنسوں سے تر تھا, اور پھر نہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تھی نہ وہ بولا. وہ اپنے راستے پہ چلا گیا. ہم اپنے حق تعالی کبھی کبھی اپنا تعارف آپ کرا دیتے ہیں, اپنا تعارف آپ کرا دیتے ہیں. ایک صاحب کو کائنات کی تخلیق کے مختلف زاویوں پہ آبجیکشن تھا. یہاں تو آم کے درخت نہیں ہوتے. آم کے درخت کے نیچے آ کر سویا, نظر پڑ گئی اچانک آم پر. کچے آم تھے, بچپن سے گزر کر ابھی جوانی تک نہیں پہنچے تھے, لڑکپن کے مرحلے میں تھے. اور کچے آم تو آپ کو معلوم ہے کتنے سافٹ اور نرم ہوتے ہیں. یوں اوپر دیکھا تو کہنے لگا, ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں ایک پودے کے ساتھ اتنا بڑا گرما لگا ہوا تھا زمین پر, چھوٹا سا پودا, اور یہ آم نیلو سے نظر آیا. اس کے ساتھ اتنا سا آم لگا ہوا ہے, کوئی تک ہے. ناراض ہو گیا اللہ میاں پر کہ اتنے سے چھوٹے سے پودے کے ساتھ اتنا بڑا 20 کلو کا گرما, اور اتنے بڑے درخت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آم. اللہ میاں یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آم کے ساتھ گرمے لگتے اور چھوٹے پودے کے ساتھ یہ آم لگتے, کم از کم حصہ بقدر جسہ تو ہوتا. یہ باتیں کرتا کرتا سو گیا. اللہ نے ایک طوطے کے دل میں بات ڈالی. وہ پرواز کرتا ہوا آم پہ آ بیٹھا. اوپر جو املی لٹک رہی تھی اس نے چونچ لگائی اور رشتہ حضات ٹوٹا اس کا. وہاں سے لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی فلسفی صاحب کی آنکھ میں پہنچی. اور سوتے ہوئے اگر اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے تو آدمی ہڑبڑا جاتا ہے. ہائے کر کے اٹھ بیٹھا, آنکھ ملتا رہا. کچھ دیر تک تو حواس درست نہ ہوئے. جب ذرا طبیعت بحال ہوئی تو اس آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے دوسری آنکھ سے دیکھا کہ یہ تھا کیا جو مجھ پہ آ پڑا. تو دیکھا کہ چھوٹا سا آم پڑا ہوا ہے. سمجھ گیا کہ یہی تھا. کہتا الہ العالمین تیرا کرم ہے کہ تو نے کائنات کو اپنی حکمت کے مطابق بنایا ہے. یہ تو چھوٹا سا آم ہے
جس نے میری طبیعت صاف کر دی. اگر میرے خیال کے مطابق وہ گرما ہوتا تو عزیز دوستو، بجلی نہیں دیتی آپ کو حکومت، پانی نہیں دیتی حکومت، اور ناراض ہوتے ہیں اللہ پر. یا اللہ. خیر، میں یاد کر رہا تھا عزیز دوستو، قرآن کریم نے انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ کبھی کبھی اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پہ غور کیا کیجئے، وہ سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہم نے تمہارے وجود میں بھی بہت ساری بصیرت اور حکمت کی باتیں رکھ دی ہیں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے آنکھیں عطا فرمائی، آنکھوں کو قوت بینائی عطا کی، کان عطا فرمائے، کانوں کو قوت سماعت بخشی، زبان عطا فرمائی، زبان کو قوت گویائی عطا کی، اور قوت گویائی بھی ایسی کہ آپ جس علاقے میں جائیں گے وہی بولی بولے گی زبان. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر زبان بس ایک ہی بولی بول سکتی، دوسری بولی بولنے کے لیے دوسری زبان کی ضرورت پڑتی، تو بلوچ حضرات جب عرب میں جاتے تو پہلے تو اسپیئر پارٹس کی دکان پر جاتے کہ میرے پاس بلوچی بولنے والی زبان ہے، اب مجھے یہاں عربی بولنے والی زبان چاہیے. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ آپ اگر انگلستان میں چلے جائیں تو یہ انگلش بولے گی، آپ عرب میں چلے جائیں تو یہ عربی بولے گی، آپ سندھی میں چلے جائیں تو سندھی بولے گی، اور آپ چین میں چلے جائیں تو یہ پتہ نہیں یہ چائنا کی بھی کوئی زبان ہے کمبخت، یہ جو بولتے ہیں جنات ہے، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اسی طرح فرینچ، وہ غنہ ناک میں بولتے جاتے ہیں، وہ فرینچ بنتی جاتی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ آپ جس علاقے میں جائیں گے وہ اسی زبان کو بولے گی اور تیری غلامی کا حق ادا کر دے گی. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا فرمائی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا فرمائی، زبان کو قوت متکلمہ عطا فرمائی، اور یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد تیرے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی پیدا کر دیے. تجھے دماغ عطا کیا، کچھ فاطر العقل بھی پیدا کر دیے، تجھے نگاہیں عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی، کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے، تجھے صحت اور شباب عطا کر کے کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار بھی دکھا دیے، تجھے ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ لونے لنگڑے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تجھے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے. تجھے تونگر بنا کر کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی سوالی اور گداگر بھی بھیج دیتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر تیرے غرور اور تکبر کا علاج ہو سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اندھا نہ بنا دے. حق تعالی نے جسے ہاتھ عطا کیے ہیں وہ ان ہاتھوں کو ظلم پر استعمال نہ کرے، وہ لولا بھی بنا سکتا ہے. حق تعالی نے جسے پاؤں کی سلامتی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر نہ چلا کرے، وہ لنگڑا بھی کر سکتا ہے.
رب العالمین نے جسے صحت، شباب اور جوانی عطا فرمائی، وہ اپنے شباب اور جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا کرے کہ وہ ہمیشہ کا مریض بنا کر بستر پہ بھی بٹھا سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے جسے تونگری اور خوش بختی عطا کی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دولت کو غلط راستوں پر استعمال نہ کیا کرو، تونگر بنانے والا در در کا گداگر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے جسے اولاد عطا کی ہو، وہ اپنی اولاد کی جوانی پہ تکبر نہ کیا کرے کہ وہ بے نیاز سب کے جوانی میں جنازے بھی اٹھا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ عبد المجید نبی حضرت حقوق سنت، حافظ ختم نبوت۔ میرے عزیز دوستو، حق تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، کائنات کی ہر چیز تمہاری غلامی کرے گی، اور پھر دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی دوستی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ کتنے پیار سے فرمایا اپنے پیغمبر کو، فرمایا اذا سالک عبادی انی فإنی قریب۔ میرے پیغمبر، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے سفر کی تیاریاں کریں۔ رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی محل اور بنگلہ تعمیر نہیں کیا، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب اتنا قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارا کر، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہوں۔ الہ العالمین، تیرے فضل و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن اپنا دامن خالی ہے، کس منہ سے تیرے در پہ آئیں، دامن پھیلائیں، کس منہ سے تجھ سے مانگیں۔ نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی۔ کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر، میرے خطا کار بندوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ اللہ تکبیر، اللہ
لیکن روتا ہوا آج تک ختم نبوت اور عبد المجید ندیم صاحب روتا ہوا اللہ کے در پہ. یہ احساس زیاں پہ اشک بار ہونے کی سعادت بھی ہر کسی کو نہیں ملتی. اللہ کے سامنے احساس ندامت کے ساتھ رونے والا بڑا خوش نصیب. پنجور کے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 قطرے جہنم کی آگ سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے. ایک شہید کے جسم سے ٹپکا ہوا خون کا قطرہ اور ایک گناہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں ٹپکا ہوا آنسو. کیا فرمایا مولانا جلال الدین رومی نے؟ فرمایا تان گریت آبر کہ خندق چمن، تان گریت آبر کہ خندق چمن، تان گریت طفل کہ جوشد لبن. فارسی تو سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کی بلوچگی ہے یہ فارسی ہی کا تو میں سمجھتا ہوں کچھ نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے. فرمایا تان گریت ابر کہ خندق چمن، بادل نہ روئیں تو گلشن نہیں مہکتے. یہ بارش کے برسنے کو بادلوں کے رونے سے تشبیہ دی انہوں نے. فرمایا تان گریت ابر کہ خندق چمن، تان گریت طفل کہ جوشد لبن. بادل نہ روئیں تو گلشن نہیں مہکتے اور بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا. جب بادل روتے ہیں تو گلشن کھل جاتے ہیں اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے. پھر تشبیہ دی انہوں نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا تان گریت کود کے حلوہ فروش، تان گریت کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش. وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت جوش میں کیسے آتی. یہ حلوہ فروش لڑکا ایک صوفی صاحب، نیک بھی بڑے تھے لیکن خوش خوراک بھی بڑے تھے، خوب کھاتے پیتے تھے. صبح اٹھتے بازار میں جا کر جو کچھ ملتا، فروٹ، حلوہ، کھانے پینے کی چیزیں، گوشت، یہ وہ سب کچھ دسترخوان سجا کر کھاتے. اور جب لوگ کہتے آپ اللہ والے ہو کر اتنا کھاتے ہیں تو فرماتے جنت میں بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں، ابھی سے مشق ہوگی تو وہ کھائیں گے، اگر ابھی سے نہ ہوگی تو وہ کیسے کھائیں گے. تعویل کے تو بادشاہ ٹھہرے. مرابر صوفی ملا سلام کے پیغام خدا دودن مارا بولے تعویل شاں در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. تو جب اتنے خوش خوراک تھے تو پھر کبھی کبھی قرضے تک نوبت آ جاتی تھی. محلے والوں سے قرضہ بھی لے لیتے تھے. اچانک طبیعت خراب ہو گئی، صاحب فراش ہو گئی. محلے کے لوگوں نے سمجھا حضرت صاحب جا رہے ہیں، قرضہ تو لے لو، کہیں رقم ہی نہ ماری جائے ساری. یہ قرض خواہ جمع ہو کر آئے حضرت صاحب کے حجرے میں. حضرت صاحب نے دیکھا قرض خواہ آ رہے ہیں، چادر تان کر سو گئے.
قرضہ مانگنے والوں نے آ کر سلام کیا، کوئی جواب نہیں. کوشش کی کہ کچھ بولے، نہیں بولتے. قریب بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے. بہرحال قرضہ بہت ضروری ہے، ادا کرنا چاہیے، یہ تو بہرحال حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر قرضے کے ساتھ موت آ جائے تو میزان وہاں جو حشر کا میزان ہے اس میں سب سے زیادہ وزن اسی کا ہوگا. نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ قرض خواہوں کو دے دیے جائیں گے، مگر حضرت صاحب پہ کوئی اثر نہیں. یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ہضم کر رہے ہیں. ایک دو آدمیوں کے آنسو بھی نکل گئے، کچھ چھوٹی موٹی سسکیاں بھی ہو گئی، لیکن حضرت صاحب پہ کوئی اثر نہیں. اتنے میں گلی سے ایک لڑکا گزرا، حلوے والا آ گیا، حلوہ فروش آ گیا. حضرت صاحب نے چادر ہٹائی، اچانک اٹھ بیٹھے، بلاؤ اس لڑکے کو. دروازہ کھولا گیا، لڑکا آیا. حضرت صاحب نے پوچھا کتنا حلوہ ہے؟ اس نے کہا جی تھال بھرا ہوا ہے، اور تو ابھی کسی نے لیا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا یہ سارا حلوہ ان کو دے دو. وہ قرض خواہ سوچنے لگے ابھی تو بولتے نہیں تھے اور اب اچانک ہوشیاری آ گئی، پھر ہمارا قرضہ تو دیتے نہیں تھے، حلوہ کھلا رہے ہیں. لڑکے نے سب کو حلوہ دیا، جو بچ گیا وہ حضرت صاحب نے تناول کیا. جب حلوہ کھا چکے تو چادر تان کر پھر سو گئے. لڑکے نے کچھ دیر تک انتظار کی، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جی وہ میرے پیسے. نو رسپانس، کوئی جواب نہیں. وہ حضرت میری رقم. حضرت ہوں تو بولے. وہ جو قرضہ مانگنے والے بیٹھے تھے کہنے لگے برخوردار یہ وہ سرکار نہیں ہے جو اس قسم کی آوازوں کا جواب دے. ہم صبح سے یہاں بیٹھے اشک بہا رہے ہیں، اب تک ہم روئے تھے، اب تمہارے رونے کا وقت آ گیا ہے. حلوہ فروش مل کے کریں آہوزاریاں. ہم ہائے قرض پکارے تو چلا ہائے حلوہ. یہ نہیں بولتے ایسی باتوں میں. لڑکے نے رونا شروع کر دیا. پہلے آہیں، پھر سسکیاں، پھر دھاڑیں، پھوٹ پھوٹ کر رویا. اتنے میں باہر دستک ہوئی، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت صاحب نے پھر چادر ہٹائی، کہنے لگے دروازہ کھولو، کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا گیا تو ایک آدمی روپوں سے بھرا ہوا ٹرے لے کر کھڑا ہے. کہتا ہے حضرت یہ ہدیتاً لایا ہوں، جہاں آپ چاہیں خرچ کریں. قرض خواہوں کو قرضہ دیا، اس لڑکے کو جو پیسے دینے تھے اس کو دیے، جو باقی بچے وہ اپنے پاس رکھے. قرض خواہ جو تھے وہ کہنے لگے حضرت یہی بٹن آپ پہلے ہی دبا دیتے. یہ آدمی جو لے کے آیا ہے ٹرے بھری ہوئی روپوں کی، آپ نے بٹن دبایا، یہ آ گیا، پہلے ہی دبا دیتے، نہ ہم روتے نہ یہ روتا. وہ کہنے لگے نہ بٹن دبایا ہے میں نے اور نہ اسے میں نے بلایا ہے، یہ سارا اس کا کرم ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم قرضہ لینے تو آ گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ تمہیں آتا ہے نہ مجھے آتا ہے. تو پھر اس لڑکے کی آواز سن کر میں نے یہ ترکیب سوچی کہ اس سے سارا حلوہ کھا لو، اس لیے کہ جب یہ روئے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا کہ تمہاری مشکل بھی حل ہو گئی، میری مشکل بھی حل ہو گئی. عزیز دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے در پہ رونے والے کے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، اور وہی ہے سب کی دستگیری کرنے والا، وہی ہے سب کی مشکلیں حل کرنے والا، اور وہی ہے کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا. پنجگور والوں، میں کہا کرتا ہوں یہی ایک دروازہ ہے بس حق تعالی کا کہ جہاں موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے
فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا ہوں. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن یہی دروازہ ہے جہاں پر ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. مکران والو، بلوچستان والو، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ سب کے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کرنے والا کون؟ افریقہ میں ایک نو مسلم سیاہ فام سے میں نے پوچھا، عیسائیت چھوڑ دی تھی، اسلام قبول کیا اس نے. میں نے پوچھا تجھے اسلام کی کون سی ادا پسند آئی؟ کہنے لگا یوں تو اسلام کی ہر ادا دل نشیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی اس بات نے متاثر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکو کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. جب چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو اللہ سے رابطہ قائم کرنا. قرآن پاک نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ ساری کائنات ہم تمہارے لیے بنائیں گے، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے پر ہمارے احسانات ہوں گے. دنیا میں بھیج کر ہم تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے، ہم تمہارے میزبان بن جائیں گے، اولاد عطا کریں گے، عزت عطا فرمائیں گے، صحت اور سلامتی عطا فرمائیں گے، وقت پر رزق پہنچائیں گے. تو اب تم بتاؤ، الست بربکم، دنیا میں جب جاؤ گے تو رب کس کو مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ رب العالمین نے اپنے بندوں سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے بیک زبان اعتراف کیا. اے محسن اعظم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو رب نہیں کہیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے. انسان جب اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا
پہلا یہی سوال ہوا الستو بربکم تمہارا رب کون ہے؟ اور جب اس دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے زینے پر پھر سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن کریم بھی قدم قدم پر یہی وعدہ یاد دلاتا ہے. شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بیچ میں متعدد مقامات پر انسان کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے قرآن یہ وعدہ یاد دلاتا ہے، اور جب ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہتے ہوئے یہ وعدہ یاد دلا کے جاتا ہے کہ اس کے سوا کسی کو رب نہ ماننا. ایک تجزیہ اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں. دو لفظ قرآن کریم میں ہم وزن ہیں، رب اور اب. رب کے معنی ہے پروردگار، اب کے معنی ہے باپ، پدر. فارسی میں، بلوچی میں کیا کہتے ہیں؟ پس پس پوری پس. اچھا، انگلش میں فادر، سندھی میں پی، پنجابی چ پیو، ابا. ہاں جی، اردو میں باپ، اور عربی میں اب. رب اور اب. غور فرمائیے، دونوں میں پارٹنرشپ برداشت نہیں، دونوں میں شراکت برداشت نہیں. رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں، اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں. کہ ہے؟ یقین نہ آئے تو کسی سے پوچھ لیجیے، نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. ہاں، کہیں نتائج کی تلخی کا سامنا ہو تو پھر آپ کہیں شاہ صاحب نے یہی مشورہ دیا تھا. کسی سے پوچھیے، کسی استاد سے پوچھیے آپ کے شاگرد کتنے ہیں، وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دیں گے. کسی جوان سے پوچھیے آپ کے بھائی کتنے ہیں، خندہ پیشانی سے جواب ملے گا. کسی باپ سے پوچھیے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دیں گے. لیکن اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں دہن بمشک گلاب دھونے بے شک تعوذ و تسمیہ کے آداب ملحوظ رکھیں، اور کسی سے پوچھیں برخوردار آپ کے باپ کتنے ہیں. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، وہاں ہمارے فرنٹیئر کے خان بھائی وہ گولی سے جواب دیں گے اس کا کہ ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں. باپ کتنے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس سے اس قسم کا کوئی سوال کیا جائے، اس لیے کہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. قرآن کریم سے آپ پوچھئے اولیاء کتنے ہیں، شہداء کتنے ہیں، صلحاء کتنے ہیں، ابرار و اخیار کتنے ہیں، صدیقین کتنے ہیں، انبیاء و رسول کتنے ہیں. قرآن خندہ پیشانی سے جواب دیتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں انسانی جبین کے لیے حقیقی مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارسازو، دستگیرو، حاجت رواؤ، مشکل کشا کتنے ہیں، تو قرآن کا لہجہ بھی جلالی ہو جائے گا. اور قرآن ببانگے دہل کہے گا حلالی بیٹوں کے لیے اب بھی ایک اور سچے مسلمانوں کا رب بھی ایک. ان دونوں میں شراکت برداشت ہے.
رب العالمین نے اپنے بندوں سے عالم ارواح میں وعدہ لے لیا، الست بربکم، کون ہے تمہارا پروردگار؟ تمام انسانوں نے بیک زبان جواب دیا، بلا اے محسن اعظم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا دنیا میں جا کر کسی کو رب نہیں مانیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب دوسرے وعدے کی کارروائی قرآن کریم نے بیان کی۔ اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا رب العالمین نے تمام انسانوں کی روحیں جمع فرمائیں، لیکن اپنے معبود کی رسالت کے اقرار و اظہار کے لیے انبیاء کی مقدس روحوں کا اجتماع بلایا۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تم اپنے اپنے زمانہ میں جا کر نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرو گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پروگرام کی تصدیق کرے گا، تمہارے موقف کی تائید کرے گا۔ وہ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بن کے جاؤ گے، وہ تم سب نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا۔ تمہاری نبوت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہوگا، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ وہ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کی قسمیں قرآن میں کھاؤں گا، وہ جس دھرتی پر چلے گا اس دھرتی کے تذکرے عرش بری پہ ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی نبوت و رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو، تعاون کا بھی اعلان کرو۔ رب العالمین نے اپنے انبیاء سے پوچھا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ تمام انبیاء نے اعلان کیا اقررنا، الہ العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے آخری رسول کی رسالت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی۔ حق تعالی نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی اس وعدے پر گواہ بن جاؤ، میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ اور یہاں مرزا غلام قادیانی بے ایمان لکھتا ہے یہ جس رسول کے لیے وعدہ لیا جا رہا تھا یہ اصل میں تھا۔ لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو، اصل میں ہوتا ہے نا جنون، بعض لوگوں کو لیڈری کا جنون ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کے محمد اٹکی تھے، ملا اٹکی اٹک گیا نا بیچارہ، اٹک گیا اور لٹک گیا۔ ایک بیوقوف کا نام محمد تھا، ماں باپ نے رکھ دیا، وہ ایسا لٹکا کہ اسے شوق ہوا کہ جب میرا نام محمد ہے تو مجھے معراج بھی ہونا چاہیے۔
روزانہ ایک گھنے اور اونچے درخت کے نیچے جا بیٹھے اور بیوی کو کہہ کے جائے آج جا رہا ہوں، یقیناً معراج پر بلایا جاؤں گا، اور وہ کہے لعنت اللہ علیک، توبہ کرو، کیا کہتے ہو؟ معراج تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، یہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ اور وہ کہتا ہاں بس تو جلتی رہے گی اور دیکھتی رہے گی اور میں معراج کر کے آ جاؤں گا۔ روزانہ جا کے درخت کے نیچے جا بیٹھے اور کہے اللہ میاں معراج کرا دے، محمد آیا ہوا ہے۔ سکول کے بچے وہاں سے گزرتے تھے، ایک بچے نے دیکھا یہ روزانہ آ کر یہی کہتا ہے، اسے شرارت سوجھی، اس کے آنے سے پہلے درخت پہ جا بیٹھا لمبی سی رسی لے کر، اور یہ صاحب جب نیچے آئے کہنے لگے محمد آ گیا ہے، اللہ میاں بلا لے۔ اس نے اوپر سے رسی کا وہ پھندا بنا کر لٹکایا، وہ جو کھینچنے سے فٹ ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ لوب۔ جزاک اللہ، لوب بنایا نہیں اس کا، لوب یہ ایسا بنایا نہیں، کہاں گم ہو گیا؟ ایسا بنایا، لٹکایا، ابھی آنکھیں بند کر کے مست بیٹھا ہے، بلا لے۔ لڑکے نے آواز بدل کے کہا ڈال لے اسے گلے میں، تیری براق یہی ہے۔ آنکھیں کھولی تو لوب کھڑا تھا، چونک گیا، کہتا یہ پھندا ڈال لوں گلے میں، لوب ڈال لوں؟ اس نے کہا گھبراؤ مت، یہ نورانی لوب ہے۔ اس نے گلے میں ڈال لیا اور بچے نے کھینچنا شروع کیا، وہ فٹ ہوتا چلا گیا۔ وہ فٹ تو ہو گیا، لیکن اب وہ چھوٹا سا بچہ، یہ کمبخت 2.5 من کا پلا ہوا بلڈوزر، اٹھا تو نہیں سکتا تھا، لیکن کھینچا اس طرح کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، زبان باہر نکل آئی اور تڑپنے لگا۔ بچے نے اپنے دونوں پاؤں درخت کی ٹہنی کے ساتھ ملا کر پوزیشن لے رکھی ہے اور پوری قوت کے ساتھ ٹائٹ کیا ہوا ہے، کھینچ رکھا ہے۔ یہ کانپ کانپ کے کہتا ہے اللہ میاں ایک مرتبہ چھوڑ دے، پھر کبھی معراج کی آرزو نہیں کرتا۔ بچے نے 15-20 جھٹکے دینے کے بعد جو چھوڑا، پٹک کے جا پڑا زمین پر اور پیچھے دیکھے بغیر اسپیشل سپیڈ سے بھاگا، ہانپتا کانپتا ہوا گھر پہنچا اور جا کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے دروازہ کھول کے کہنے لگی معراج ہو گئی؟ کہتے ہیں آج جا معراج الدین کی بچی، اللہ میاں ناراض بیٹھا تھا، مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں۔ اس قسم کے لوگوں کا علاج یہی ہوا کرتا ہے عزیز دوستوں۔ آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ علاج بالکل ٹھیک ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی، شاہ جی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، عجیب انسان تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک دن مجھ سے کہنے لگا خواب میں، شاہ صاحب آپ تو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میرا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں تیرا تذکرہ کہاں؟ میں نے قارون کا تذکرہ پڑھا ہے، شداد اور حامان کا پڑھا ہے، ہز ہائینس مسٹر سر فرعون کا تذکرہ پڑھا ہے، خان بہادر فرعون۔ تیرا تذکرہ کہاں آیا ہے قرآن میں؟ کہتا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا تذکرہ تو انبیاء کی صف میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، تو وہی احمد میں تو ہوں، اس لیے تو لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں وہ احمدی کہلاتے ہیں۔
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو احمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے آپ کو غلام احمد کہلاتا ہے۔ کہنے لگا جی غلام تو یوں ہی بس ماں باپ نے ساتھ چپکا دیا ہے، یہ غیر ضروری ہے، اسے ہٹا دیجئے تو پھر بس احمد بچتا ہے، تو میں وہی ہوں غلام کے بغیر والا احمد۔ ایسے موقع پر شاہ صاحب کے قلب پر جوابات اترتے تھے، فرمانے لگے اچھی بات ہے، تو غلام کے بغیر والا احمد ہے تو عطا اللہ پہ عطا بھی ماں باپ نے یوں ہی چپکا دیا، میں عطا کے بغیر والا اللہ ہوں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے، تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ نعرے تکبیر، اسلام، آج تخت ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم۔ وہ علاج بالمثل ہوتا ہے نا، علاج بالمثل، فارسی میں کہتے ہیں کلوخ اندازرا پاداش سنگ، عربی میں کہتے ہیں علاج بالمثل۔ ہمارے ایک پٹھان بھائی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے گاڑی میں، ایک انگریز سوار ہوا، اسے سیٹ چاہیے تھی، خان صاحب کے پاس آگے کہتا ہے خان تھوڑا سیٹ دیتا ہے۔ خان صاحب نے یوں دیکھا انگریز کو، اب خان پٹھان سیٹ دے دے اس دن تو قیامت واقع ہوگی، ان کی ازل سے نہیں بنائی جو سچے خان ہیں، ان کی ازل سے نہیں بنائی۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم کو پشاور جانا ہے، تم نے ہم کو بھی آرام کیا الو کا پتہ، آرام سے کھڑے رہو۔ یہ بڑی خبیث جنس ہے انگریز، غصے میں نہیں آتے۔ میں نے برطانیہ جا کے دیکھا ان کی حالت، جوانی ان کی سی سائڈ پہ ہے اور بوڑھے ان کے پڑے رہتے ہیں اولڈ پیپلز ہاؤس میں، کتوں سے پیار کرتے ہیں، منہ چنتے ہیں کتوں کا، جنس ملتی ہے نا جی، الجنس ہو مال جنس ہو، یہ ملوں تو وہ میں وہیں تھا، ایک اخبارات میں خبر آئی تھی کہ ایک بوڑھی مری تو وصیت کر گئی کہ میرا یہ فلیٹ، میرا بینک بیلنس، میرا سب کچھ جو ہے یہ میرے ٹونی کو دے دیا جائے۔ وہ کتا جو اس کا تھا اس کے نام لکھ گئی تھی، اکیلی مر گئی، تو 3-4 دن تک وہ فلیٹ اس کا اندر سے بند تھا نہیں، تو دودھ ڈالنے والے جو بوتلیں لا کر رکھتے ہیں اس قدر ٹھنڈے ہیں کم وقت کہ آپ منہ پہ جتنی گالیاں دے دیں غصے میں نہیں آئیں گے۔ خان صاحب نے سنائی بے نقص اور اس نے آرام کے ساتھ ہضم کر لی، چپ کر کے کھڑا رہا۔ گاڑی چل رہی ہے، وہ زنجیر کو پکڑ کے کھڑا ہے انگریز۔ خان صاحب نے دوران سفر بیت الخلاء جاتے جاتے اپنی پگڑی سیٹ پہ لمبی کر دی تاکہ قبضہ بحال رہے۔ خان صاحب کے جاتے ہی انگریز نے وہ پگڑی اٹھائی، اس کو گیند بنایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ خان صاحب واپس آئے تو دیکھا پگڑی بھی جا چکی ہے، سیٹ بھی جا چکی ہے۔ مسافروں سے کہا کہ ہمارا پگڑی کدھر گیا، کیونکہ سیٹ کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ اس گورے شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے، ہمارا پگڑی کدھر گیا؟ مسافروں نے کہا اسی نے باہر پھینکا ہے۔ کہیں ہمارا نا پوسٹ مارٹم شروع کر دینا، اس نے باہر پھینکا ہے۔ خان صاحب نے کہا اس گورے نے پھینکا ہے، مسافروں نے کہا اسی نے پھینکا۔ خاص انداز میں اس کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے زنجیر پکڑ۔ گاڑی چل رہی ہے، دوران سفر انگریز کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی تو وہ اپنا ہیٹ سیٹ پہ رکھ گیا۔ اسی انتظار میں تو خان صاحب کھڑے تھے، اس کے جاتے ہی ہیٹ اٹھایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسن سابق لیٹ گئے۔ وہ انگریز واپس آ کے دیکھتا ہے کہ میرا تو قیمتی ہیٹ غائب ہے، سیٹ تو جا چکی۔ کسیانہ ہو کے کہتا ہے خان سیٹ دیتا نہیں دیتا ہے تمہارا مرض، ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو بتائے گا، آرام سے انتظار کرو۔ اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں۔
شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے بھی علاج بالمثل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو غلام کے بغیر احمد ہے تو پھر مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو. جب میں کہتا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیرے لیے نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ عزیز دوستو، پنجگور کے روشن ضمیروں، برے صغیر کی ایک مستقل تاریخ. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، برے صغیر کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو دو طبقے نظر آئیں گے. ایک وہ کہ جنہوں نے فرنگی سیاست، فرنگی تمدن اور فرنگی طرز حیات کو مداومت بخشنے کے لیے، استحکام بخشنے کے لیے اپنی مذہبی حیثیتوں کو استعمال کیا، اپنے دینی مقام کو استعمال کیا اور انگریز کے مستقبل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی. اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے فرنگی سیاست سے ٹکر لی، فرنگی تہذیب سے ٹکر لی، فرنگی طرز حیات کا مقابلہ کیا. کبھی شاملی میں، کبھی بالا کوٹ میں، مختلف محاذوں پر انہوں نے اپنے سینوں میں گولیاں کھائیں، لیکن حق و صداقت کا پرچم بلند کیا. یہی وہ روشن ضمیر ہیں جنہوں نے قادیانیت کے فتنے کا تحفظ کیا. شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر مولانا داود غزنوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، محمد یوسف بنوری اور مفتی محمود تک. نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد. آج سخت ختم نبوت، علماء حق، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود. آج کریڈٹ لینے کے لیے تاریخ کو بدلا جا رہا ہے. صدر محترم، اس مسئلے کے لیے اگر قربانیاں دینے والوں کو آپ دیکھیں گے تو سن 53 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں گولیاں کھانے والے وہ مجاہدین جن پر خواجہ ناظم الدین اور جنرل اعظم خان نے گولیاں چلوائی، 10,000 نوجوان لاہور کی سڑکوں پہ خاک و خون میں تڑپ گئے. لیکن تاریخ آج بھی انہیں یاد کرتی ہے اور ہمیشہ یاد کرے گی کہ جب گولی چلائی جاتی ان کے سینے پر تو تڑپ کے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے اور پھر ٹھنڈے ہو جاتے. اس کی جگہ اور نوجوان آ جاتے، پھر سنسناتی گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے اور ٹھنڈے ہو جاتے. 10,000 پروانے شمع پر قربان ہو گئے، لیکن اس آواز کو نیچا نہیں ہونے دیا. اور دلال کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے افسوس ہے ان لوگوں کی ذہنیت پر کہ جو موجودہ تاریخ تحفظ ختم نبوت کا وزن اپنے مخصوص مفادات کے لیے، اپنے مخصوص مفادات کے لیے موجودہ حکمرانوں کے دامن میں ڈال رہے ہیں، ریزولوشن پاس کر رہے ہیں کہ ساتھ یہ ہیرو ہیں. اگر اس تاریخ کی کامیابی ایک حد تک کامیابی کا چہرہ باندھا جائے گا تو سب سے پہلے تاریخ تحفظ ختم نبوت میں قربانیاں دینے والے سن 53 کی تاریخ کے مجاہدین کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد یہ اعزاز محمد یوسف بنوری، مفتی محمود، شاہ انور کاشمیری اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کو ملے گا. نعرہ تکبیر، اسلام، ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، سید عبدالمجید شاہ صاحب ندی.
تیر مارا ہے ان لوگوں نے؟ مجھے بتائیے موجودہ حکمرانوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ میں الزام لگاتا ہوں کہ پوری فوج میں سے کسی قادیانی کو آج تک معطل نہیں کیا گیا، اور یہ پاکستان دشمنی ہے۔ سول انتظامیہ میں سے کسی قادیانی کو برطرف نہیں کیا گیا۔ کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کو وہ آج تک ایکسپلائٹ کرتے ہوئے مسلمانان پاکستان کے جذبات پر کل چھری چلا رہے ہیں۔ ابھی میں نے برطانیہ کے دورے کے بعد پاکستان پہنچنے پر راولپنڈی جانا ہوا تو مری روڈ پر میں نے دیکھا کہ ان کے گردوارے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا اور پولیس باہر پہرا دے رہی۔ ان کا وہ نام نہاد ربوہ، نام ایسے رکھ رکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم میں ربوہ تو اس مقام کو کہا گیا ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ و مریم کو تسکین ملی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، لیکن انہوں نے اپنے ضلالت گڑھ کو ربوہ کہہ رکھا ہے۔ برعکس نہن نام زنگی کافور وَذُو فی غیر محلہ، اور وہ دشمن احمد کا نام غلام احمد رکھا ہوا ہے۔ اور میں درخواست کیا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ اس کو غلام احمد نہ کہا کیجیے، صرف غلام قادیانی کہا کیجیے۔ اس ضلالت گڑھ میں آج تک کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات لکھی ہوئی نہیں ہٹائی انہوں نے۔ ادھر اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب فوت ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھانے میں شرکت کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ ظفر بے ایمان مرتا ہے، چودھری ظفر، وہ رئیس المرتدین، وہ امام الظالمین، بے ایمانوں کا بے ایمان، پاکستان کا دشمن نمبر 1، اس ملت کا غدار، وہ جب مرتا ہے تو اس کے بدبودار لاشوں کو کندھا دینے کے لیے بھی پہنچ جاتا ہے، اور پھر بیان جاری ہوتا ہے قومی پریس میں بڑی خدمات ہیں۔ تم اپنے آپ کو قائد اعظم کا رضاکار کہتے ہو، اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کے لیے قائد اعظم کا نام استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہیں محمد علی جناح سے ایک رائی کے برابر محبت ہوتی تو چودھری ظفر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی قبر بھی نہ ملتی۔ مرزائیت، مرزائیت، قادیانیت، فکریت۔ اس دن کوئٹہ میں میرے کچھ جذباتی نوجوان نعرہ لگا رہے تھے کہ قادیانیت کا قبرستان بلوچستان۔ میں نے کہا بلوچستان اس لیے تو نہیں ہے کہ قادیانیوں کی قبریں بنے یہاں، اس سرزمین نے کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا کہ اس میں قادیانی دجالوں کے لاشیں دفن کیے جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس سرزمین پر زیادتی نہیں ہوگی کہ یہاں قادیانی کی لاشیں دفن کی جائیں؟ زیادتی ہوگی۔ میرے عزیز دوست، چودھری ظفر پاکستان کی تاریخ کا وہ تاریخ باب ہے کہ جس نے محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے ہوئے دور بیٹھ گیا۔ وہ تصویر آج تک قومی پریس میں موجود ہے، قومی ریکارڈ میں موجود ہے، جس نے دور بیٹھ کر نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اس سے کہا گیا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو تو کہنے لگا مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ سمجھیے یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھیے۔ اس کی کیا معنی؟ وہ تو اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ملت پاکستان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور اس کی نماز جنازہ اس نے نہیں پڑھی۔
میرے عزیز دوستوں، بھٹو کی اسمبلی میں مرزا ناصر کو جب اسمبلی میں طلب کیا گیا، شلوار شیروانی، یہ شلوار شیروانی جب بھی نظر آتی ہے تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اندر میں وہی روح تو نہیں۔ ایک مرتبہ میں باہر کے سفر پہ جا رہا تھا تو فرینکفرٹ سے وہ ہمارے جہاز میں سوار ہوا، چودھری ظفر زندہ تھا ملون، اس نے کوپن ہیگن تک سفر کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کوپن ہیگن میں جب ہمارا جہاز لینڈ کرتا ہے تو اترتے ہوئے مسافروں میں نے دیکھا کھڑکی میں سے کہ یہ بھی تھا بے ایمان، بغل میں مسلح، اور شیروانی، شلوار، سر پہ پگڑی، بالکل مسنون طریقے کے مطابق باندھی ہوئی پگڑی۔ اسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ نیچے اتر کر مسلح بچھایا اور نیت باندھ کر نماز وہ شروع کر دی۔ وہاں کے جو یورپین میڈیا تھا، پریس تھا، وہ ٹی وی کیمرے والے، فوٹوگرافر، دوسرے تیسرے، وہ سب پہلے سے منتظر تھے اور انہیں اس کے پوز لینے کا وہ سارا نقشہ محفوظ کیا۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اسلام کے نمائندہ لوگ ہم ہیں، ہم نماز بھی بڑے پڑھتے ہیں، ہم نیک لوگ بھی بڑے ہیں، ہمارا لباس بھی دیکھو بڑا شریفانہ ہے، لیکن اندر میں زہر بھرا ہوا۔ مرزا ناصر ملعون جب اسمبلی میں آیا، شیروانی، شلوار، سر پہ پگڑی، چودھری ظہور الہی بتایا کرتے تھے کہ اس کی شباہت کو دیکھ کر ممبران اسمبلی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ تو بڑا شریف آدمی لگتا ہے، دیکھو تو کیسا لباس ہے، کیسا سفید داڑھی ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ اس نے گھنٹوں تک اپنے موقف پر دلائل دیتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اپنے دلائل پورے کر چکا، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قومی ریکارڈ میں محفوظ ہے، اس وقت اسمبلی میں موجود تھے پرائم منسٹر جو صدارت کی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اشارہ کیا اور کہا کہ مفتی صاحب آپ جواب دیجئے اس کے دلائل کا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، چند سوالات کیے اس سے کہ تم کہتے ہو مرزا غلام قادیانی طفیلی نبی ہے، حضور کا امتی لیکن نبوت کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، تو یہ امتی نبی کوئی اور بھی بنا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ کیسے بنا؟ وہ کہنے لگا یہ اس نے بس عبادت بہت کی، ریاضت بہت کی، نیکیاں بہت کی، تو بہت روحانی طور پر اونچا مقام حاصل کر لیا، تو پھر یہ طفیلی نبی بن گیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا یہ روحانی مقام حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حاصل نہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فاروق اعظم کو بھی یہ مقام حاصل نہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ عثمان ذو النورین کو بھی نہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی نہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ حسن و حسین کو بھی نہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ سید عبد القادر جیلانی کو بھی یہ مقام حاصل نہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس پر پوری اسمبلی نے ایک ہی آواز میں لعنت لعنت کے جملے بلند کی، اور پھر چند منٹوں میں اس نے جو کئی گھنٹوں تک دلائل کا جال پھیلایا تھا، چند منٹوں میں مجاہد ختم نبوت اور شیخ الہند
اور حسین احمد مدنی کے سچے رضاکار اور مکتب دیوبند کے سپاہی مفتی محمود کے چند منٹ کے دلائل کے سامنے اس کا تمام جال تار تار ہو گیا اور پوری اسمبلی اور پوری اسمبلی نے کھڑے ہو کر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو داد تحسین پیش کی اور پھر متفقہ فیصلہ ہوا کہ قادیانیوں کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ ملت اسلامیہ کے دشمن ہے۔ آج نئی بات کون سی ہو گئی ہے؟ کون سی نئی بات ہو گئی ہے کہ یار لوگ نمبر بنانے کے لیے اندرون اور بیرون ملک پاگل ہوئے پھرتے ہیں؟ نئی بات کون سی ہو گئی ہے؟ حواس کیوں کھو بیٹھے ہیں؟ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر کسی نے تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی، خدا کی قسم ہم اس کوشش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ نے جو مقام جن حق و صداقت کے متوالوں کو دیا ہے وہ مقام انہی کا حصہ ہے، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ نعرے تکبیر، اسلام، آج تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، سید عبدالمجید شاہ صاحب ندیم۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس، اس کا بھی اہم ہدف یہی ہے کہ فتنہ چاہے کوئی ہو، لیکن ہم اپنے وطن میں اسلام کے خلاف کوئی فتنہ پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے، چاہے کچھ ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے گا ہم اسے بھی معاف نہیں کریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث تو بس آپ کی فکر سٹوریز ہیں۔ پرویز جی، انشاءاللہ ہم اس فتنے کو بھی بے نقاب کریں گے، جگری فتنے کو بھی انشاءاللہ اس سرزمین پر نہیں پنپنے دیا جائے گا۔ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جگریوں سے ہمیں کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، دشمنی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کی عاقبت کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے مکتب فکر کی نمائندگی اس کانفرنس کا جو اہم ہدف ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تمہاری آخرت کی بھلائی مقصود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ تم اپنے غلط عقائد سے توبہ کرو۔ تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، لیکن اگر تم کلمہ بدلو گے، تم شرعی مسلمات کا انکار کرو گے، تم نماز حج زکات کا مذاق اڑاؤ گے اور اسلام دشمن تحریکوں کو سپورٹ کرو گے، تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں، اپنے عقیدے کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوا ہے۔ یہ ہر خطرہ مول لے سکتا ہے لیکن اپنے دین کے خلاف کوئی خطرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دینی مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس سرزمین پر اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد میں کامیاب ہو سکیں۔ مولانا رحمت اللہ صاحب، ان کے رفقاء کار، مجلس تحفظ ختم نبوت کے صوبائی امیر حضرت حاجی محمد زمان خان صاحب اچکزئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الباقی صاحب اور دوسرے وہ تمام علماء کرام
جن کی مساعی سے یہ کانفرنس ترتیب پائی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دور دراز سے تشریف لا کر اپنے اس نظریاتی پروگرام میں شرکت کی ہے۔ کل بھی انشاءاللہ آپ اسی طرح شرکت کریں گے، پرسوں بھی انشاءاللہ آپ اسی طرح شرکت کریں گے۔ آپ کا اس پروگرام میں شرکت کرنا در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ صداقتوں کا پرچم اونچا رکھنے والے اللہ کے فضل سے موجود بھی ہیں اور منظم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور تعزیز صداقت کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جگری فکر سے توبہ کرتے ہیں؟ وہ جو ملا محمد اٹکی ہے آپ اسے گمراہ سمجھتے ہیں؟ آپ اسے گمراہ سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے چلنے والے اور اس کو سچا ماننے والوں کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہم درست گمراہ سمجھیں؟ ہاں بالکل، الحمدللہ۔ اشہد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔ تکبیر، تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم۔ اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين۔ نور قلوبنا بنور الإيمان۔ اللهم احسن اخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما، اس سرزمین کو الہ العالمین قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز حیات عطا فرما۔ الہ العالمین مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، منافقین سے ہمیں نجات عطا فرما، جن کے قول و عمل میں تضاد ہے، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، دینی مدارس، مشاغل اور تحریکوں کو ترقی و فروغ عطا فرما۔ اس مرکز کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو اور زیادہ ترقیوں سے ہمکنار فرما، یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور یہاں سے اٹھنے والی روشنی سے ہماری آنے والی نسلوں کے اذہان و قلوب منور ہوتے رہیں۔ ہمارے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برکت عطا فرمائے کہ جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب پایا ہے اور یہاں قال اللہ اور قال رسول کی شمع روشن ہے۔ تمام علماء حق و صداقت جو اس مقدس مشن میں منظم بھی ہیں اور متحد بھی، حق تعالیٰ انہیں تعزیز احقاق حق اور ابطال باطل کے مشن پر استقامت نصیب فرمائے۔ آپ تمام دوست جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور رات کے اللہ اکبر 12:15 بج رہے ہیں، تاریخ بدل گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ وہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ تھی کہ عشاء کے بعد تقریر شروع ہوتی تھی، صبح تک جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ ہمیں بھی یاد کریں گے کہ ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، وہ 24 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے تو 25 تاریخ تک جاری رکھتی تھی، وہ 25 تاریخ ہو گئی۔ بہرحال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کا وقت کم سے کم آج خرچ ہو تاکہ آئندہ پروگراموں میں آپ پوری بیداری کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ شرکت فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔